اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز، پروگرام فہم اقبال، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماہر اقبال جناب ڈاکٹر مظفر علی کاشمیری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ کی سر؟ خدمت میں ہیں جناب، الحمدللہ۔ آپ کی خدمت میں ہم سب کی خدمت میں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، بالکل آپ بجا تو فرمائیں۔ کہاں سے آگے بڑھیں گے ہم؟ ہم نے کافی عرصہ پہلے طلوع اسلام علامہ کی طویل نظموں میں جو ایک آخری نظم تھی بانگ درا میں، تو اسے شروع کیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس نظم کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج اس کے 2 بند جو ہیں ہم ان کی قرأت کریں گے۔ تو میں آپ کی اجازت سے اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ 8واں بند ہے، اس نظم کے کل 9 بند ہیں جی۔ تو 8ویں بند کی ابتدا کچھ یوں ہے: ابھی تک آدمی صید زبون شہر یاری ہے۔ اچھا جی۔ ابھی تک آدمی صید زبون شہر یاری ہے۔ آدھا اردو ہے، آدھا فارسی ہے۔ فارسی بہت زیادہ۔ سید سواد یہ دال، کیونکہ سین سے ہو تو سید بن جاتا ہے۔ یہ قید والا ہے یہ سید جو ہے شکار کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا جی۔ سیاد اس کا اسم فاعل جو ہے وہ شکاری کو سیاد کہا جاتا ہے۔ سید جو ہے وہ شکار کو کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، اور فارسی میں شکار کو نخچیر کہا جاتا ہے۔ اقبال نے استعمال کیا بہت۔ جی، نخچیر استعمال کیا۔ تو ابھی تک آدمی صید زبون شہر یاری ہے۔ شہر یار جو ہے یہ ہم جو ہے بادشاہ کو کہتے ہیں، ہاں، جو شہر کا بڑا ہوگا۔ تو ویسے تو شہر کا آج کے زمانے میں جو بڑا ہوتا ہے وہ شہردار کہلاتا ہے، جسے میئر کہا جاتا ہے۔ تو شہر یار جو ہے وہ پورے ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا نام انہوں نے یہ ایک کریٹ ہو گیا۔ تو شہر یار سے مراد یہ ہے کہ ملوکیت، بادشاہت۔ آج تک انسان جو ہے کہتے ہیں ابھی تک بھی اسی ملوکیت کا، شہنشاہیت کا شکار ہے۔ علامہ فرما رہے ہیں قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے۔ یہ بھی کیا قیامت ہے کہ آج بھی انسان جو ہے وہ انسان کو شکار کر رہا ہے۔ نوع انسان جو کہ پوری انسانیت جو ہے وہ انسان کی ہی جو ہے وہ شکار ہوئی ہے۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ علامہ نے مغربی تہذیب کو بہت قریب سے دیکھا، اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں رہے، انگلینڈ میں رہے، جرمن میں رہے۔ تو انہوں نے اس کو قریب سے دیکھا اور پھر اس کی خوبیاں اور جو خرابیاں تھیں ان سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، موجودہ دور کی اس کی جو چمک دمک ہے، جو دیکھنے میں جو اس کا جو ظاہر ہے وہ تو آنکھوں کو بھی چندیا دیتا ہے، ایسا ہے۔ لیکن یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزے کاری ہے۔ یہ جو انہوں نے کاریگری ہے، یہ جو انہوں نے تہذیب جو تمدن کریٹ کیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے نگینے جو ہے نا ان کو جوڑ کر انہوں نے ایک بڑا نگینہ، اور وہ بھی جھوٹے مصنوعی، وہ بھی مصنوعی ہیں۔ نگینہ مصنوعی پتھر کو کہا جاتا ہے۔ تو نگینہ ویسے بنتا تو تھا جب انگوٹھی کے اندر چلا جاتا ہے، نہیں جب وہ کٹتا ہے۔ نگینہ جو ہے اس وقت بنتا ہے جب اس کی تراش خراش ہو جاتی ہے، تراش وہ ہیرا ہے۔ تو یہ سنائی، یہ کاریگری جو ہے مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے۔ یہ ساری جو ہے یہ جھوٹے نگوں سے یہ جو سارے کچھ چمک دمک جو ہے اس کی اصل نہیں ہے کوئی بھی چیز۔ وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندوں نے مغرب کو۔ حکمت ہمارے ہاں تو طبابت ہے اس کے لیے دانائی، لیکن اصل میں فارسی میں حکمت جو ہے وہ
فلسفی کو کہا جاتا ہے، دانائی کو کہا جاتا ہے۔ دانائی کے لیے یہاں اسی جو مصرع ہے اس کے اندر لفظ خرد آیا ہے۔ خرد جو ہے وہ عقل کے لیے استعمال ہے، اور خرد مند عقل مند، وہ جو مغرب کے عقل مند تھے تو ان کو اپنی حکمت پر، اپنی فلسفی پر، اپنی عقل و دانش پر بہت ناز تھا۔ وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو ہوس کے پنجائے خونین میں تیغے کار زاری ہے۔ یہ تمام جو ان کی فلسفی ہے اس کے پس پردہ جو ہے وہ انسان کو شکار کرنا، اپنے ان کے جو ہوس سے بڑے ہاتھ ہیں، یا جو ان کے اس وقت کی جو بھی اوزار تھے، اسلحہ جو استعمال کرتے، اس زمانے کا ایک اسلحہ جو ہے وہ شمار ہوتا تھا۔ تو یہ جو ہے کہتے کہ یہ ان کی تمام تر جو ہے یہ مغرب کی جو ہے وہ آزمندی، جو ان کی عقل جو ہے وہ فائنلی جا کر جو ہے وہ انسان کو شکار کرنے، اس کا خون بہانے، اس میں جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اور اس کی جو ہے آپ کو چمک دمک پر جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ پنجہ انسان کا ہاتھ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں، ویسے تو پنجے یہ جو حیوانات جو ہیں ان کے بھی جو پنجے ہیں ان کے لیے بھی ہم استعمال لیکن پرندوں کے لیے عام طور پر پرندوں کے پنجے ہوتے ہیں۔ جی، پرندوں کے پنجے ہوتے ہیں، اور جو اگر جانور ہو، لیکن جو درندہ ہوتا ہے اس کا جو پنجہ ہے اس کے لیے لفظ مخلب استعمال کیا گیا ہے، میم خ لام بے، جو چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ تو پنجہ یہ خونین جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ خون میں بھرا ہوا ہاتھ، یعنی آمادہ جنگ۔ یہ جو ہیں یہ مغرب والے جیسے یہ جنگ کے لیے بھی آمادہ رہتے تھے، اور تاکہ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ بہایا جائے، اور جو کام تھا وہ تیغ کار زاری جو ہے یہ علامہ فرماتے ہیں کہ بالکل وہ تیار تھے۔ جدید اسلحہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے جو سائنس کے زور سے بنائے جا رہے تھے، یہ مغرب میں جو ہے یہ علامہ اس طرف جو ہے اشارہ کرتے ہیں۔ علامہ نے بانگ درا میں ایک نظم لکھی، غرہ شوال۔ لفظ غرے جو ہے یہ چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ جو ہے اس کو غرے کہا جاتا ہے۔ شوال کا چاند یعنی پہلی چاند کی پہلی تاریخ، اس کا جو متضاد ہے وہ سلخ ہے، چاند کے مہینے کا آخری دن، اچھا، اس کو ہم سلخ کہتے ہیں۔ تو غرہ شوال جو ہے یا ہلال عید جو ہے نظم کا عنوان میں ہے، تو اس میں فرماتے ہیں جس علم کے سائے میں، علم جو ہے یہ جھنڈے کی طرف اشارہ ہے، یہ علم ہوگا تو دانش ہے، علم ہوگا تو یہ پرچم ہے، اور علم ہوگا تو غم ہے۔ جی، وہ الف سے ہوگا، اس کی جو ہے وہ املا میں عین کی بجائے الف استعمال ہوگا۔ البتہ علم جو ہے اس کے لیے اس کے بہت سارے مترادفات ہیں، اس کے لیے لوا بھی ایک لفظ ہے، رایت کا لفظ بھی ہے اس کے لیے استعمال ہے، ترکی زبان میں اس کے لیے بیرک کا لفظ استعمال ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ جس علم کے سائے میں تیغ آزما ہوتے تھے ہم، دشمنوں کے خون سے رنگین قبا ہوتے تھے ہم۔ ایک زمانہ تھا بڑی لڑائیاں ہوئی، صلیبی لڑائیاں ہوئی ان لوگوں سے اب ہماری، اور علامہ کا مشہور جو ترانہ ملی جو ہے وہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اسی کا ایک جو شعر ہے اس میں لفظ تیغ استعمال کیا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔
تو علامہ نے اس لفظ تیغ کا ہے اس کا خوب استعمال کیا. تو فرماتے ہیں کہ تدبر کی فسوں کاری سے، فسون جادو کو کہا جاتا ہے، ان کی عقل و دانش، تدبیر، ان کی سوچ بچار جو ہے اس کی جو جادوگری ہے، تدبر کی فسوں کاری سے محکم ہو نہیں سکتا. یہ ضروری نہیں کہ ان کے تدبر سے یہ ساری چیزوں میں استحکام جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اور جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے. علامہ کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اول سے آخر تک علامہ مغربی جمہوریت، ملوکیت، سرمایہ داری نظام، اس کے وہ مخالف ہی رہے. جی. اسی وجہ سے انہوں نے اشتراکیت جو تھی اس کو پسند بھی کیا، لیکن جب اس میں خدا کا ذکر مفقود دیکھا تو کہنے لگے نہیں، یہ نہیں، بغیر خدا کے جو ہے جمہوریت اور یہ چیزیں جو ہے یہ میں نہیں ان کو مانتا. تو تدبر کی فسوں کاری. ایک جگہ بڑی خوبصورت نظم ہے، نوجوانوں سے، اپنے شاہینوں سے علامہ نے خطاب کیا. خطاب بے جوانان اسلام، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا. تدبر کی کیا ہے. تدبر کو دیکھیں کہاں کہاں انہوں نے استعمال کیا ہے. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. یعنی ایک زمانے میں تو تیرا عروج جو تھا وہ آسمانوں پر تھا، گردون آسمان ہے، لیکن اب تو اس سے ٹوٹ کر جو اب زمین بوس ہو چکا ہے، اب زمین پر آ چکا ہے. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت پہ، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. بانگ درا کی خضر راہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نظم. جی. اس کے ایک بند میں آپ فرماتے ہیں، باغبان چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک. علامہ کی باقیات جو ہے اس کے اندر بھی ایک جگہ انہوں نے فسوں کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا. تو آپ فرماتے ہیں ہزاروں کلیجے کو تھامے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ کلیجے تھام کے بیٹھے ہوئے ہیں. الہی وہ چشم فسوں کار کیا تھی، وہ کیا اس کی نگاہ تھی جس سے جو ہے جس کا جادو ہم پر جو ہے وہ چل پڑا. عمل سے زندگی بنتی ہے، کیا شعر ہے جی. جنت بھی جہنم بھی. یہ بڑا ہی اہم شعر ہے علامہ کا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. علامہ نے جس وقت یہ شعر کہا تو چونکہ علامہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، بلکہ انہوں نے جو کچھ کہا کہ میں نے جو کچھ حاصل کیا قرآن حکیم سے حاصل کیا، بار بار قرآنی تلمیحات ان کے اشعار میں ملتی ہیں. تو اس شعر پر بھی جو ہے ایک قرآنی تلمیح موجود ہے. سورہ زلزال قرآن مجید کی 99ویں یہ صورت ہے، اور اس کے آخری جو آیات ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، قیامت کے دن اس کا اجر جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا. اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا. تو وہ انسان کو جو ہے یہ اپنے اعمال پر جو ہے وہ
نگاہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کا حساب ہونا ہے جی آخر پر۔ وہ اس سخت پریشان اور مضطرب ہوگا جن سے ذرہ برابر بھی جو ہے برائی کی ہوئی ہے۔ ذرہ جو ہے یہاں لفظ جو ہے، ذرہ تو ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی کہتے ہیں، لیکن ذرہ جو ہے عربی زبان میں جو ہے چونٹی کو بھی کہا جاتا ہے۔ چونٹی بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے، تو بعض کے نزدیک یہ ذرہ جو ہے چونٹی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ انسان زمین پر ہاتھ مارتا ہے، اس سے اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے وہ ذرے جو ہے، یا پھر جو ہے روشن دان سے جو روشنی کی کرن آتی ہے وہاں جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ بھی ذرے ہیں۔ لیکن امام شوکانی جو ہیں ان کی نظر میں وہی پہلے معنی جو ہیں وہ ذرہ کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرا شخص چھوٹا سا گناہ کرنے میں اگر کوئی خوف محسوس کرتا ہے تو یہ ہے کہ اس کی عاقبت ٹھیک ہو، اس کو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال سے جو ہے وہ ڈرنا رہنا چاہیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی۔ اگر آپ کے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہوں گے تو نتیجتاً جو ہے وہ آپ اہل جنت میں سے ہوں گے، تو وگرنہ جو ہے پھر اس کا جو ہے وہ اجر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے۔ خروش آموز بلبل ہو گرہ غنچے کی وا کر دے، وا کھولنا۔ خروش جو ہے یہ شور و گل، گل گپاڑا جسے آپ کہتے ہیں، تو خروش اس کے لیے بھی ہے۔ اور جوش میں بھر کر محبت رسول کی شراب طلب کرنے والی آوازیں جو ہیں ان کو بھی جو ہم خروش کہا جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ دھوم مچا دینے کا عمل جذبات عشق کو علل اعلان بیان کرنے کی صورت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ علامہ نے اس کو بطور خروش جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبینِ نیاز میں۔ اور یہاں خروش کا لفظ جو ہے وہ جذبات کے لیے محبت رسول میں۔ طرب آشنائی خروش ہو تو نوا ہے محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا خو سکوت پردہ ساز میں۔ بانگ درا میں ایک جگہ فرماتے ہیں مگر خروش پہ مائل ہے تو بسم اللہ۔ اچھا اگر یہی کرنا ہے تو بسم اللہ۔ بگیر بادۂ صافی، وہ شراب طہور جو ہے اس کو لے لے، بے بانگ چنگ بنوش، اور اعلان جو ہے نا اس کو بھی۔ تو یہ جناب علامہ جو ہے خروش کو انہوں نے بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا۔ خروش آموز بلبل، بلبل کے جو ہے نا یہ جوش ہے، خروش ہے، اس سے کچھ سیکھ۔ آموز جو ہے یہ جس وقت مخفف ہو جاتا ہے تو آموزندہ ہے اصل میں، اس کا اس میں فاعل جو ہے، اور آموختن اس کی جو ہے روٹ ہے، اس کا اصل مصدر جو ہے وہ آموختن، آموخت، آموز ہے۔ فارسی زبان کی ایک ترکیب ہے کہ کسی بھی اس کے مصدر کے مضارع کے بعد لفظ نون دال ہے اس کا اضافہ کریں تو وہ اسم فاعل بن جاتا ہے۔ یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ مثلا لفظ نوشتن ہے، نویشت اس نے لکھا، اور نویس جو ہے لکھنے والا، نویس وہ لکھتا ہے، لیکن جب نون دال ہے کا اضافہ کریں گے تو یہ اس میں فاعل نویسندہ بن جائے گا۔ لیکن جس وقت ہم اس کو کسی جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو نویسندہ کی بجائے جو ہے خالی نویس استعمال کر رہے ہیں تو معنی اس کے جو ہے وہ نویسندے کے لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وسیقہ نویس، ہاں جی، تو اصل میں وہ نویسندہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کشتی ران، کشتی کو کھینے والا،
تو ران جو ہے یہ مصدر راندن ہے. ٹھیک ہو گیا. راندن، راند، ران. اب ران کے بعد نون دال ہے لگائیں تو رانندہ، چلانے والا، کھینے والا آ جائے گا. لیکن ہم رانندہ نہیں استعمال کرتے، ہم خالی ران کو استعمال کرتے ہیں. تو یہاں بھی آموز جو ہے آموزندہ کے معنی ہے کہ تو اس گلستان کے واسطے باد بہاری ہے، کہ تو اس معاشرے کے لیے، اس گلشن کے لیے تمہارا جو کردار ہے وہ باد بہاری کا ہے. باد بہاری جو ہے یہ ایسی ہوا جو کہ بہار کے مہینے میں بڑی گوارا ہوا ہوتی ہے. باد صبا کا لفظ بھی ہم پڑھتے ہیں. باد صبا ایک ایسی ہوا ہے جو کہ شمال مشرقی کونے سے جو ہے وہ آتی ہے اور صبح کے وقت جو ہے وہ چلتی ہے. باد دبور بھی ہے ایک جو مغرب سے کی طرف سے آتی ہے ہمارے ہاں. باد سموم بھی ہے، تو یہ گرم لو جس سے لگتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل عرب کا جو لباس ہے وہ سر کے اوپر ایک اکثر انہوں نے رومال رکھا ہوتا ہے اور ان سے گردن انہوں نے ڈکی ہوتی ہے. تو گردن ڈکنے کا مقصد یہ ہے کہ باد سموم سے جو وہ بچا جائے. کہتے ہیں کہ جب گرم ہوا جو انسان کی یہ جو گردن کا پچھلے حصے پر لگتی ہے تو وہ بیمار پڑ سکتا ہے. تو مختلف ہواؤں کی وہ جو تاثیر ہے وہ مختلف ہے. لیکن یہاں بلبل جو کہ جو جوش اور اس کا خروش جو ہے اس کو بتایا کہ وہ تو بالکل گلشن کے لیے جو ہے وہ باد بہاری کا کام انجام دے رہا ہے. پہلا یہ جو ہم نے ابتدا کیا 8واں بند جو تھا یہ اپنے اختتام کے قریب ہے. بھی قریب ہے. جی ہاں. پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے نا، علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بیدار ہونا شروع ہو رہے ہیں. ان میں جو ہے وہ چنگاری جو ہے وہ بیدار ہونی شروع ہو گئی ہے. زمیں جولان گہے اطلس کبا یعنی تتاری ہے. اور یہ جو زمین جو ہے یہ اطلس کا لباس پہننے والے جو ترکی تھے، تو یہ اب ان کی جولان گاہ بن گئی ہے، ان کے میدان جنگ بن گیا ہوا ہے. اور ترک جو ہیں وہ دوبارہ بیدار ہو گئے، دوبارہ طاقت انہوں نے پکڑ لی ہے. اطلس ریشم وغیرہ کے بارے میں؟ جی اطلس، جی ریشمی، بہت ہی نرم و نازک جو ہے وہ چیز لباس جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. ویسے تو اگر آپ اس کے لفظی معنی دیکھیں تو اطلس ایک ریشمی کپڑا جو کہ پہننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اطلس کا بایان تتاری، یہ تاتار جو کہ ترکی کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ، ترکستان کے جو نوجوان سپاہی جو چمکیلا لباس پہنے ہوئے تھے. مراد یہ ہے کہ تصور میں یہ منظر دکھائی دے رہا ہے جیسے ترکوں نے دوبارہ کمر کس لیا اور اب وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. جی، یہ اس یونان کی لڑائی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ اشارہ ہے. اب سب مسلمانوں کو ان کی صف میں شامل ہو کر جہاد جو ہے وہ کرنا چاہیے. پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمیں جولان گہے اطلس کا بایان تتاری ہے. بیا پیدا خریدارس جان نا توانی را. لفظ بیا ویسے تو اس کے معنی آؤ، لیکن فارسی میں جب انگریزی کا جو لفظ لیٹس ہے نا اس کے لیے ہم استعمال آئیں ہیں جی، لیٹس. بیا پیدا خریدارس جانے، اس ناتوان جان کے لیے، یہ جو کمزور ہو گیا وہ تھا مسلمان، اب اس کا خریدار جو ہے، اب اس کی نقد جو ہے وہ ادا کرنے والا پیدا ہو گیا ہے، جو اس کی قدر کرنے والا. پس از مدت گزر افتاد برما کاروانی را. ایک مدت کے بعد جو ہے
یہ قافلہ اب ہماری جو ہے سرزمین سے گزر رہا ہے، وہ سب کو اکٹھا کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے مسلمان مل رہے ہیں، مسلمانوں کو دعوت مل رہی ہے آئیں اور جو ہے یہ کام. اور بلکہ سنا ہے کہ ایک زمانے میں جو ہے لوگ ہند سے جاتے تھے، مسلمان جو تھے تو مجاہدین جاتے تھے. میں آج کے دور میں جو ہے جو ہمارے ہاں ایران اور اسرائیل جنگ ہو رہی ہے، تو پچھلے دنوں ایران کی جو حکومت ہے انہوں نے اعلان کیا کہ اس جنگ میں جہاد کے طور پر، جہاد کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی رجسٹریشن کرائیں. لاکھوں حضرات جو ہیں انہوں نے اپنے نام جو ہیں وہ باقاعدہ درج کرائے کہ ہم حاضر ہیں، ہماری جان حاضر ہے اس کام کے لیے. یہاں یہ 8واں بند جو ہے وہ اس کا اختتام ہوتا ہے، اور آگے پھر اس نظم کا اختتام ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم نے جو اب کا جو شعر ہے اس کی فارسی میں ابتدا ہے، لیکن یہ خالی شعر ہی فارسی، پورے کا پورا بند فارسی زبان میں ہے. چلیں جناب، اور انشاءاللہ آپ اس سے بڑے محظوظ ہوں گے. بیا ساکی نوایی مرغ زار، از شوق سار آمد. اے ساکی بیا بیا آؤ. یہ جو مرغ زار، زار یعنی نحیف ہے جی. اچھا، ہم مرغزار پارک وغیرہ کبھی کوئی کہتے ہیں؟ نہیں، وہ مرغ ہے. اچھا، جب میم پر پیش کی بجائے زبر لگا دی جائے تو وہ سبزہ بن جاتا ہے. اسی مرغ زار جو ہے سبزہ زار کو کہا ہے، غین وہی جی زار بالکل سے. یہی صرف املا زبر یہی زیر کا صرف زبر زیر کا فرق اوکے ہے. اوکے. وہ مرغ زار ہے، یہ مرغ زار ہے. لیکن یہاں جو ہے زار جو ہے یہ کثرت کا لاحقہ نہیں ہے. فارسی زبان میں زار جو ہے دو معنوں میں. گلزار. ہاں، جب ہم گلزار کہیں گے تو یہ ایک لاحقہ بن جائے گا، اوکے، جہاں بہت سارے پھول ملتے ہیں. ریگزار بہت سارے، جہاں بہت ساری ریت ہے، ریت. ریگستان کو ہم ریگزار، گلزار، تو وہ وہاں لاحقہ ہے. لیکن یہاں جو ہے یہ مرغزار ہے. اوکے، یعنی وہ بیچارہ نحیف، کمزور پرندہ جو ہے. از شاخسار، کیونکہ اس کی جو آواز ہے کہتا ہے پہاڑ، اس سے درختوں کے درمیان سے اس کی آواز جو ہے وہ آ رہی ہے. اب یہاں یہ جو دوسرا اس کا مصرع ہے، علامہ نے پہلے مصرع میں بھی جو ہے شاخسار آمد کہا ہے. ٹھیک. اور پھر اس کے دوسرے مصرع میں کیا ردم ہے علامہ کی شاعری میں، فرماتے ہیں بہار آمد، نگار آمد، نگار آمد، قرار آمد. کیا کہنے، کیا کہنے. 4 جگہ آمد یہاں آ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پہلے مصرع میں بھی آمد 5 مرتبہ ہے. تو آپ دیکھیں یہ آمد کا تکرار جو ہے اس میں، یہ آمد ہی ہوئی ہے جی. تو دوسرے مصرع میں 2 دفعہ لفظ نگار کا استعمال ہوا ہے. لفظ نگار جو ہے یہ فعل بھی ہے اور اسم بھی ہے. اس کا جو مصدر ہے وہ ہے نگاشتن. اوکے. نگاشتن کے معنی لکھنا بھی ہے. اور نگار تصویر کے معنوں میں بھی آتا ہے. میں یہی عرض کروں گا. اچھا اچھا ٹھیک. نگاشتن، نگاشت، اور نگار اس کا جو ہے نگاشتن کا مضارع نگار ہے. اگر فعل ہوگا ہم تو ہم کہیں گے کہ لکھنا. آپ کہتے ہیں نا فلان نگاری، ہاں جی ہاں جی، مضمون نگاری، تو مضمون لکھنا ہے، ایسا مضمون، خوبصورت مضمون لکھنا. لیکن نگار جو ہے یہ محبوب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اوکے. حافظ ایران کے جو لسان الغیب ان کا جو ہے وہ لقب تھا، تو ان کی ایک بڑی خوبصورت غزل ہے. بلکہ یہ نگار احمد ایسا کر کے نہیں، میں اور ہے وہ غزل جو ہے وہ نعتیہ غزل ہے. علامہ کہتے ہیں نگار من کے بے مکتب نہ رفت و خط نہ نوشت.
کیا کہنا. میرا محبوب جو کہ کسی سکول میں پڑھنے نہیں گیا. نگار من کہ بے مکتب نہ رفت تو خط نہ نوشت، نہ اس نے کچھ لکھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، فوراً تو جو ادھر ہی جاتی ہے. ادھر گئے. تو نگار من کہ بے مکتب نہ رفت تو خط نہ نوشت. سبحان اللہ. بے غمز مسئلے آموز صد مدرس شد. سینکڑوں استاد جو تھے ان کے جو مسائل تھے وہ ایک غمزے سے ایک پلک جھپکتے تھے. مولانا حالی نے بتایا ہوا نا کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز اس کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. یہ رمز ہیں، بالکل وہی چیز ہے. سبحان تو اللہ. حالی نے بھی وہی چیز کہی جو کہ حافظ نے کہی تھی. لیکن جس وقت ہم نگار کو ذرا اور طرف دیکھتے ہیں تو امیر خسرو کو جو ہے وہ طوطیِ ہند کا خطاب دیا گیا ہے. فارسی زبان میں طوطی کا لفظ جو ہے طوطے کو ہم کہتے ہیں. تو ان کا کلام جو ہے بہت ہی ایسا تھا جیسے طوطے کی بڑی اچھی آواز ہوتی ہے، تو ان کو طوطیِ ہند کہا گیا. تو ان کی ایک غزل جو ہے اس کی ابتدا بھی نگار سے ہوتی ہے. تو خبرم رسید امشب کے نگار خواہی. یہ ایک ہی غزل دستیاب ہے جی؟ نہیں، بہت کچھ اور بہت ساری ہیں. میں نے بہت ڈھونڈا تو ایک ملی، خیر مجھے بڑا اچھی لگی. نہیں، میں نے آج آپ سے کہا تھا اگر کہتے میں جہان خسرو ساتھ لیتا آتا ہوں. پھر کبھی اتنی ضخیم کتاب ہے. تو اس میں ان کی خسرو کی کھڑی زبان کی بھی ہیں، پھر اس کی پہیلیاں بھی ہیں. یہ سنائیں نا جی. خسرو کی کیا بات ہے. امیر خسرو کہیں چلے جا رہے تھے، فی البدیہہ بہت کچھ کہتے تھے. تو وہاں گئے تو کنویں پر لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں. جی ہاں، آپ اس سے آگاہ ہیں لیکن میں جی پلیز اس کو بیان کرتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ بچیوں مجھے پانی پلائیں، پیاس لگی. ان پہچان لیا ایک نے کہ یہ خسرو ہے. اس نے کہا یہ خسرو ہیں، ان سے کہو کوئی شعر کہیں. تو اس نے کہا جی آپ ہمارے لیے شعر کہیں. کہ کیسا شعر کہوں؟ ایک نے کہا کہ ایسا ہے کہ ایسا شعر کہو کہ جس میں ڈھول آ جائے. دوسرے کچھ اور لفظ ہے. چاروں نے چار پانچ چیزیں بتا دی جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا آپس میں. تو خسرو نے پھر وہیں کھڑے کھڑے جو شعر کہا وہ تھا کہ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا. کیونکہ ایک جو تھی بچی اس نے کہا کھیر کا، ایک نے چرخا کا کہا، ایک نے کتے کا کہا. تو آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا. لاؤ میرا پانی، اللہ مجھے پانی پلا، پانی پلا، مجھے پانی پلا. تو امیر خسرو جو ہے ان کی یہ جو غزل ہے خبرم رسید امشب، کیا بات ہے. کہ نگار خواہی آمد سر من فدای راہی کہ سوار خواہی آمد. کیا کہنے. میں اپنا سر قربان کرتا ہوں اس راستے پر جس راستے سے تیری سواری جو ہے وہ آئے گی. بے لبم رسید جانم تو بیا کہ زندہ مانم. میری حالت یہ ہے کہ اب میری جان میرے ہونٹوں پر پہنچ چکی ہے. تو آ جا تاکہ مجھے زندگی عطا ہو. پس از ان کے من نہ مانم بے چکار خواہی آمد. اور جب میں مر جاؤں گا تو پھر اگر تم آئے تو کس کا تمہارا آنا اس وقت ہے کہ اس وقت میری جو ہے نا تمہیں جو ہے نا مجھے تیری ضرورت ہے. دل و جان بے برد چشمت بے دو کعبتین و زن پس دو جہان داو اگر تو بے کمار خواہی آمد. کششی کے عشق دارگی اس کا یہ زیادہ اور بہتر خوبصورت ہے. کششی کے عشق دورد نہ گزاردت بدنسان. جو عشق میں کشش ہوتی ہے وہ تمہیں اس طرح نہیں چھوڑے گا. یہ جو کشش ہے یہ جو ہے تمہیں ایک وقت جو ہے وہ مجبور کر دے گی کہ بے جنازے گھر نہ آئی بے مزار خواہی آمد. اگر تو میرے جنازے پر نہ آیا تو مزار پہ تو پھر تو میری قبر پر تو جو ہے وہ ضرور حاضری دو گی.
اور پھر بڑا خوبصورت شعر ہے، ہمیں آہوان صحرا، کیا بات ہے، سر خود نہاد برکف. یہ جو عاشق لوگ ہیں ان کو آہوؤں سے، ہرنوں سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے. ہمیں آہوان صحرا، سر خود نہاد برکف. انہوں نے فرش پر زمین کی طرف اپنے سر جھکائے ہیں. بے امید ان کے روزی بے شکار خواہی، کیا کہنے، اس امید پر کہ تم آؤ گے اور ہمیں شکار کرو گے، ہمارے سر تن سے جو ہے وہ جدا کر دو گے. بے یک آمدن ربودی، تو نے اپنی ایک آمد پر، اپنی ایک قدوم پر جو ہے کیا کیا کہ تم نے خسرو کا دل اور جان جو ہے وہ سب کچھ لے لیا ہے. بے یک آمدن ربودی، دل و دین و جان خسرو، چه شود اگر بدین سان دو سه بار خواهی آمد. یہ تو ایک دفعہ آئے ہو تو میرا دل اور جان چلا گیا ہے، اور اگر تو 2-3 دفعہ آئے میرے محبوب تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا. تو یہ جو آمد کا اختتام پر جو ہے انہوں نے ردیف استعمال کیا. علامہ نے جو ہے آمد کو تکرار جو ہے شعر میں بڑا خوبصورت جو ہے وہ استعمال کیا. تو اگلا شعر ہے، کشید ابر بہاری خیمہ اندر وادی صحرا. صحرا کی وادی جو تھی وہاں یہ جو ابر بہاری ہے، کیونکہ صحرا میں بھی جس وقت بارش ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو وہاں پھول کھلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کشید ابر بہاری خیمہ اندر وادی. خیمہ کشیدن جو ہے اس کے معنی بھی خیمہ زدن، لگانا ہے. تو کہتے کہ اس نے جو ہے وہ صحرا کی وادی کے اندر جو ہے وہ خیمے گاڑے ہوئے ہیں. صدای آب شارن از فراز کوہ سار آمد. اور یہ جو آبشاروں کی، جھرنوں کی جو آوازیں ہیں، فراز جو ہے یہ بلندی کو کہا جاتا ہے، نشیب کا وہ ہے، نشیب جو ہے وہ گہرائی کو کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں اکثر لفظ نشیب و فراز جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. تو لیکن کچھ اہل ادب نے جو ہے اس مرکب لفظ میں ردم پیدا کرنے کے لیے فرود و فراز جو ہے وہ استعمال کیا. فرود نیچے، فراز اونچے، نشیب کی جگہ فرود کو استعمال کیا ہوا. کشید ابر بہاری خیمہ اندر وادی و صحرا، صدای آب شارن از فراز کوہ سار آمد. سعدی نے بڑا خوبصورت شعر کہا جی اسی خیمے کو استعمال کرتے ہوئے. اے کہ گفتی ہیچ مشکل چون فراق یار نیز. یہ جو تم نے کہا ہے کہ جو عاشق اور معشوق کا فراق جو ہے اس سے مشکل کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ بڑا فراق بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. اگر امید وصل باشد ہم چنان دشوار، لیکن اگر ملنے کی امید ہو جائے تو پھر یہ مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی. اگلا جو اس کا آخری شعر ہے تو سعدی کہتا ہے کہ دوستان گویند سعدی خیمہ در گلزار زن. سعدی دوست تمہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کر گلزار کے اندر پھولوں کے جو ہے جھرمٹ جو ہے نا وہاں جا کر خیمہ لگا لو. محبوبوں کے خیمہ، بڑا اچھا مصرع. دوستان گویند سعدی خیمہ در گلزار من گلی را دوست می دارم کہ در گلزار نیست. سعدی کہتا ہے جس پھول کو میں پسند کرتا ہوں وہ تو اس گلزار میں نہیں ہے جہاں ہزاروں سینکڑوں پھول ہیں. میرا محبوب وہاں نہیں ہے، اس لیے میں وہاں خیمہ جو ہے وہ نہیں لگاؤں گا. تو علامہ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تصویر کشی جو ہے وہ کی ہوئی ہے. اگلا شعر جو ہے وہ کہتے ہیں سرت گردم تو ہم قانون پیشین ساز دے ساکی. سرت گردم میں تیرے قربان جاؤں، میرا سر تیرے قربان جائے. سرت گردم تو ہم قانون پیشین ساز دے ساکی.
کہ خیل نغمہ پردازان قطار اندر قطار آمد. لفظ خیل جو ہے یہ گروہ کے لیے استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے. گروپس کے لیے جو ہے بہت سارے گروہوں کی شکل میں جو ہے وہ جو آ رہے ہیں. سرد گردم علامہ فرماتے ہیں کہ سرد گردم تو ہم قانون پیشین ساز دے سوکی کے خیل نغمہ پردازاں قطار اندر قطار آمد. مولانا عبد الرحمن جامی جی بہت بڑے عاشق رسول جو ہے وہ گزرے ہیں. سبحان اللہ. غزل گو بھی، بلکہ ان کی وفات کے بعد تقریباً 1 صدی ان جیسا کوئی نعت کو شاعر نہیں گزرا. صحیح بات. تو اس لیے انہیں خاتمۃ الشعراء بھی کہا گیا ہے. صحیح بات. یہ خاتم، جیسے ہمارے خاتم النبیین ہیں، انہیں خاتمۃ الشعراء کہا گیا. ان کی ایک غزل ہے، یہی سرد گردم سے شروع ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں سرد گردم ہے قاصد خوش خرامی، میں تیرے قربان جاؤں اے قاصد خوش خرام. خوش خرام، بڑے خوبصورت ناز و ادا سے چلنے والے. خرامیدن سے مراد ہے ناز و انداز سے چلنا. کہ در کوئے یارم رساں یک پیامی، اے چلتے راہی تو میرے یار کے جو ہے دیار میں جب پہنچے تو وہاں چاہیے ایک پیغام میرا پہنچا دینا. اے سلطان خوبان عالی مقامی، رسول پاک کو خطاب کر کے اے سلطان، اے سلطان خوباں، سب خوبوں کے سلطان، خوبصورتوں کے خوبصورت سلطان. نظر کن گہی جانب ان غلامی، اللہ اکبر. آپ کبھی اس غلام کی طرف بھی ایک نگاہ کریں، نگاہ رحمت ہونی چاہیے آپ کی. عجب زلف داری عجب روی گلگون، آپ کے رخسار کیا خوبصورت ہیں، آپ کی زلفیں کیا خوبصورت ہیں. یکی صبح خنداں، آپ کے جو رخسار ہیں وہ تو ایک کھلتی صبح کی مانند ہیں. یکی تیرا شامیں، اور جو زلفیں ہیں وہ بالکل ایک گہری تاریک رات کی طرف. منم جامی بندے کم ترینت، اللہ اکبر، میں جامی آپ کا ایک کم ترین غلام ہوں، بندہ ہوں. جو جبریل بسیار داری غلامی، آپ کے تو جبریل بھی غلام ہیں. اللہ اکبر. میری کیا بساط ہے، میں ایک چھوٹا سا ادنا سا جو ہے وہ آپ کا غلام ہوں. تو سرد گردم کو جناب حضرت جامی نے بڑے خوبصورت انداز جو ہے اس میں بیان فرمایا ہے. کنار از زاہدان برگیر و بی باخانه ساغر کش. زاہد کی جمع جو ہے وہ زاہدان ہے. اوکے. ویسے تو ایران کا ایک شہر بھی زاہدان ہے. ہاں جی. تو بلوچستان، ان کا ریڈیو بڑا مشہور تھا ہمارے یہاں ایک زمانے اردو سروس. جی. خانم مہپارہ زیدی جو ہے وہ اس کی ہوتی تھی، مجھے یاد. کنار از زاہدان برگ، کنارے گرفتن سے مراد ان سے چھوڑو، ان کو ان سے علیحدگی اختیار کر لو. زاہد کا لفظ جو ہے خود بذات خود اس کے جب آپ معنی دیکھتے ہیں تو زاہد وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر دنیا کو ترک کر دیتا ہے. ٹھیک. تو یہ کہتے ہیں زاہد اس کو بھی ترک کر دو. وبی واخان ساغر کاش، اور بالکل بغیر کسی خوف خطر کے جو ہے وہ آپ شراب پیو. علامہ بھی کیا کمال فرما رہے ہیں. پس از مدت از ان شاخ کہن بانگ ہزار آمد. ایک مدت کے بعد ان جو ہے وہ شاخساروں سے جو ہے بانگ ہزار آمد. لفظ ہزار جو ہے
یہ عدد کے لیے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فارسی زبان میں بھی لفظ جو ہے یہی استعمال کیا گیا ہے۔ پس از مدت ازن شاخ کوہن، کوہن یعنی قدیم، جو ایک بڑی ہی پرانی جو یہ درخت ہے، وہاں سے جو ہے ہمیں ہزار کی آواز ہے۔ یہ ہزار عدد نہیں ہے، فارسی زبان میں ہزار جو ہے وہ بلبل کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اچھا جی ہاں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، ہیو کے نیچے زیر ہے، جی ہزار یا جی، زبر ہے؟ نہیں زیر، ہزار ہے کے اوپر زبر ہے، ہزار زبر سے پڑھا۔ علامہ نے ایک بڑی خوبصورت غزل جو ہے وہ زبور عجم میں کہی ہے۔ فصل بہار این چنین بانگے ہزار این چنین۔ اوکے اوکے، یہ بہار کا جو موسم ہے، لفظ فصل جو ہے یہ موسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے لفظ فصل جو ہے یہ پورے 3 مہینے کے عرصے کو بھی ہم کہتے ہیں۔ اچھا، کوارٹر جس کو کوارٹر کو بھی، کیونکہ ہر موسم 3 مہینوں پر ہوتا ہے۔ 3 مہینوں کا جو ہے یہ تقسیم کریں تو 4 مہینے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح فارسی زبان میں ایک لفظ ہے فصل نامے، جو سماہی رسالہ نکلتا ہے میگزین، اس کو فصل نامے کہا جاتا ہے۔ باب کو بھی استعمال کرتے ہیں، جی، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے جی باب یہ پھر فصل یہ، جی باب کا سب ایک ہی بات ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فصل کے معنی جدا کرنے کے بھی ہیں، فاصلہ جیسے ہوتا ہے فصل کریں دونوں کا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ما برای وصل کردن آمدیم نہ برای فصل کردن آمدیم۔ اچھا، ہم لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے آئے ہیں، جدا کرنے کے ان لیے، کو جدا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو علامہ کہتے ہیں فصل بہار ان چنین، یہ جو بہار کا موسم ہے کچھ اس طرح ہے کہ بانگے ہزار ان چنین، کہ یہ جو بلبلوں کی آوازیں ہیں ان کا چہکنا جو ہے وہ بھی کچھ اس طرح ہے۔ چہرے خوشا غزل سرا بادہ بیار ان چنین، یہ اپنے رخ سے پردہ اٹھا، چہرے خوشا اس کو کھول دے، غزل سرا غزل کو گاؤ، بادے بیار لاؤ، شراب لاؤ، کہاں ہے جی، ہم اس سے جو ہے وہ مزہ اٹھائیں۔ تو یہ علامہ نے ہزار کو باقاعدہ جو ہے اس کے لیے استعمال کیا، لیکن علامہ نے اس ہزار کو جو ہے عدد کے لیے بھی استعمال کیا ہے جگہ۔ علامہ فرماتے ہیں از رسالت 100,000 ما یک است، کیا کہنے، جز ما از جز ما لا ینفک است۔ یہ قرآن کی جو ہے وہ آیت کی طرف جو ہے وہ بھی اشارہ ہے، بلکہ دوسرا اس کے بعد کا جو شعر ہے وہاں بھی جو ہے قرآن کی طرف اشارہ ہے، یہ قرآن کی 19ویں سورت کی طرف اشارہ ہے۔ آن کے شان اوست یہدی من یرید از رسالت حلق گرد ما کشید۔ تو علامہ زندہ باد جی، ماشاءاللہ۔ علامہ کو جوں آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو ان میں سے بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں واہ ہوتی جائیں گی۔ پیام مشرق کی ایک رباعی ہے ان کی، ہزاران سال با فطرت نشستم، ہزاروں سال میں نے فطرت کے ساتھ جو ہے وہ صحبت اختیار کی، باؤ پیوستم و از خود گسستم، میں نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا لیکن اپنی ذات سے ناطہ توڑ لیا، ولیکن سر گزشتم ان 2 حرف است، اگر تم میری پوری داستان جو ہے اس پر غور کرو تو یہ صرف 2 حرف ہی ہے۔ وہ 2 حرف کیا ہیں؟ تراشیدم پرستیدم شکستم، میں نے بت کو بنایا پھر اس کی عبادت کی اور اس کو توڑ دیا۔ یہ کہتے ہیں یہ میری زندگی جو ہے علامہ جناب، یہ بڑی خوبصورت رباعی ہے ان کی، تو پیام مشرق میں یہ فرماتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے جناب بے مشتاق ہیں حدیث خواجہ یہ بدرو حنین آور، یہ جو مشتاق ہیں، جو تیرے چاہنے والے ہیں، تو اس سے جن کو پیار ہے ان کے لیے جو ہے خواجہ یہ بدرو حنین کی داستان، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے قصے بتاؤ، ان کو ان کی زندگی بتاؤ، بدر و حنین کی جو لڑائیاں ہیں، جو غزوات ہوئے ہیں
ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، آن حضرت کے 2 غزووں کی طرف یہ اشارہ ہے، 2 لڑائیاں جو تھیں، جو الگ ترتیب جو ہے وہ 2 ہجری میں جنگ بدر یا غزوہ بدر جو تھا وہ ہوا، اور 8 ہجری میں جو ہے وہ بدر حنین جو تھی نا وہ لڑائی ہوئی، غزوہ ہوا۔ ان میں مسلمانوں نے بہت ہی جو ہے وہ دل سے جو تھا لڑے وہ، اور یہ کفار و مشرکین کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دی، اور صحابہ کرام نے، بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہوئے جنگ حنین میں۔ ان مارکوں میں جو لوگ بھی لشکر اسلام میں شامل تھے وہ سب عشق رسول اور محبت اسلام کے جذب میں اس جنگ میں شریک ہوئے۔ تو مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، یہ جو ہے یہ عشق کا نتیجہ تھا کہ وہاں بہت سارے صحابہ جو تھے انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ تصرف ہو یہ پنہانش بے چشمے اور شکار آمد، اس کی بہت ساری چیزیں جو کہ لوگوں پر عیان نہیں تھیں وہ بھی جو ہے وہ واضح ہو گئیں۔ دیگر شاخ خلیل از خون ما نمناک نہیں کرتا۔ اب وقت آن گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد جو ہے اس کے خون سے، یعنی اس کی قربانیوں سے، مسلمان حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، تو ان کی جو قربانی ہے، ہمارا خون جو ہے اس سے جو ہے وہ یہ زمین جو ہے نمناک ہو جائے گی۔ بے بازار محبت نقدما کامل عیار عمل، اور اگر ہماری محبت کا کوئی امتحان لے تو یہ پوری 24 کیرٹ جو ہے نا اس کا پاکیزگی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کا معیار بالکل اچھا ہے۔ سر خاک شہیدی بارگاہ یہ لالمی پاشم، میں اس شہید کے مزار کے اوپر جو ہے میں گل لالا اور اس کے جو پتے ہیں میں اس کو نچھاور کرتا ہوں۔ یہاں جب ہم سر خاک شہید کا ذکر کرتے ہیں کہ خونش با نہال ملت ما سازگار آمد، کہ اس کا جو شہادت میں خون بہا وہ ہماری جو یہ ملت کے نہال سے مراد اس کے بچے ہم مسلمان لوگ جو ہیں، کہ خونش با نہال ملت ما ساز، اس کا خون جو بہا، حضرت امام حسین علیہ السلام جو کہ سید الشہداء بھی جنہیں کہا جاتا ہے، تو کئی جگہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کچھ الفاظ، کچھ القاب کو جو ہے 2 جگہ استعمال کیا گیا۔ اگر کچھ عقیدہ والوں کے جو ہے وہ الفاظ دیکھا جائے تو سیدنا حمزہ رسول پاک کے جو چچا تھے وہ ان کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ اہل تشیع کی طرف چلے جائیں تو وہ پھر یہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ 2 لوگوں کو بھی کہا جا سکتا ہے، ہاں یہ بھی ہے، ہاں دونوں کو ہم تو ان کو بھی کہتے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں۔ نہیں، ایسا ہے کہ اہل تسنن جو ہے جب وہ ساقی کوثر کا لفظ آتا ہے تو رسول پاک کی طرف سے، لیکن اہل تشیع جو ہیں تو وہ حضرت مولا علی جو ہیں ان کو ساقی کوثر کہتے ہیں۔ دونوں کے ایک دوسرے سے جب وہ دیکھیں تو قابل احترام ہے ہمارے لیے۔ تو کہتے ہیں میں اس شہید کی قبر پر جو ہے وہ پھول نچھاور کرتے ہوں کہ جس کا جو شہادت ہے وہ ہماری ملت کے لیے جو ہے بڑی سازگار تھا۔ اب اس نظم کا اختتام جو ہے علامہ اقبال نے وہ حافظ شیرازی کے شعر سے کیا ہے۔ واہ! اور یہ بڑا ہی اس کے اندر بھی اس غزل کا پورا جو انداز ہے بڑا اس میں ردم ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں بیا تھا گل بھی افشانی ممی در ساغر اندازیں، گل افشاندن کے معنی آئیں ہم پھول نچھاور کریں، پھولوں کا گل فشانی کریں، اور پیمانے کے اندر جو ہے شراب جو ہے وہ بھی انڈھیل دیں۔ فلک راؤ سقف بشگافی، آسمان کی جو چھت ہے اس کو بھی ہم پھاڑ دیں، یعنی ایسا ہنگامہ کریں۔
و طرح دیگر اندازی میں، اور ہم جو ہے ایک نئی جو ہے نا انداز سے رسم جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈال دیں. تو علامہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کا اختتام فرماتے ہیں. تو میں آپ کے لیے تبرکاً جو ہے چاہتا ہوں کہ میں علامہ کے بعد علامہ نے جس غزل سے اس بند اور بلکہ پوری نظم کا اختتام کیا، میں آپ کے لیے اس کے چند اشعار جو پیش کر کے تو ہم طلوع اسلام جو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں. تو حافظ کہتے ہیں بیا تا گل برف شونیم و میں در ساغر اندازیم. یہ چند سال پہلے کی بات ہے. یہاں اسلام آباد آرٹ کونسل میں ایک بڑا اچھا پروگرام تھا پاکستان اور ایران کے اشتراک سے، اور یہاں جو ایران کا جو سفیر تھا ان کا نام ماشاء اللہ شاکری تھا. ٹھیک. تو جناب وہاں موسیقی موجود تھی، تو ہلکی ہلکی موسیقی شروع ہوئی، اور سفیر صاحب جو تھے وہ وجد میں آ کر انہوں نے یہ غزل پڑھی کیا کہنے اسٹیج کے اوپر ہیں جی. حالانکہ بہت سارے جو آداب ہوتے ہیں وہ جو ہیں ان سے جو ہے وہ ان کے امید نہیں کی جا سکتی کہ ایک سفیر جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر یہ کرے، لیکن اس نے باقاعدہ خوش الحانی سے یہ غزل پڑھی. بیا تھا گل بے افشانیم و میں در ساغر اندازیم، فلک را سقف بے شکافیم و ترہی نو در اندازیم، اگر غم لشکر انگیزد کہ خون آشکان ریزد، من و ساکی به هم تعظیم و بنیادش براندازیم، چو در دست است روی خوش، چو در دست است رودی خوش. رود جو ہے ربد نہیں رود ہم نہر کو بھی کہتے ہیں، اور رود ایک ساز بھی ہے. اوکے جی ہاں. بلکہ ایران کے جنوب میں ایک علاقہ جو ہے جس کو اہواز کہا جاتا ہے، خلیج فارس کے کنارے، وہاں کی جو خواتین ہیں رود کیونکہ رگ کو بھی کہا جاتا ہے، اور وہ اپنے بچے کو جو ہے نا رود کہتی ہیں. اور دیکھا گیا ہے کہ وہاں خدا نخواستہ جب کسی عورت کا بچہ جو ہے وہ مر جاتا ہے تو وہ جو شیون اس وقت جو چیخ و پکار کرتی ہے تو وہ پھر کہتی رود 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 میرا بچہ میرا بچہ. یہ لفظ پنجابی زبان میں بھی استعمال ہوا ہے رود، جس کو رودا کہا جاتا ہے. رودا یہ وہ ہے کہ قصاب جو ہے وہ بکرے کی آنتیں جو ہے نا ان کو بالکل صاف کر کے یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے، اور اس کے اندر قیمہ بھر کے ہاٹ ڈاگز اس سے بنائے جاتے ہیں. تو وہ رودا اس کو کہتے ہیں. یہ رود جو ہے اسی کا استعمال ہے. تو جو در دست است رودی خوش، چونکہ ہمارے ہاتھ میں بڑا اچھا جو ہے وہ موسیقی کا آلہ ہے. بزن مطرب سرودی خوش، تو اچھا یہ ہے کہ اے مطرب اے گانے والے تم گانا بھی بڑا خوبصورت گا، کہ دست افشاں غزل خوانیم، کہ ہم اپنے خالی ہاتھوں سے جو ایسی غزل جو ہے وہ پڑھیں، و پاکوبان سر اندازیم، اور ہم رقص کرتے کرتے وقت گزار دیں. پھائی کوباں سے مراد یہ ہے کہ جب صوفی لوگ رقص کرتے ہیں تو اپنا پاؤں زمین پر مارتے ہیں، تو اس کو پھائی کوبی کہا جاتا ہے. یکی از عقل میل آفت، کوئی آدمی اپنی عقل جو ہے اس کی بڑھ کے مار رہا ہے. یکی طامات می بافت، اور یکی اور شیخیاں مار رہا ہے. بیا کے ان داوری ہارا بے پیشے داورند، آئے ان سب چیزوں کو جو ہے اس دنیا کا جو فیصلہ کرنے والا ہے ہم اس کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیں. سخندانی و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز، یہ سخندانی یہ شعر و شاعری کو جاننا کو اور بہت سی اچھوں کو جانوں کو، ان چیزوں کو جو ہے ہم شیراز میں ان کو چیزوں کو نہیں دیکھتے، کوئی اہمیت نہیں دیتے. بیا حافظ کے تا خود را، اے حافظ آؤ تاکہ ہم اپنے آپ کو بے ملک کی دیگر اندازی میں کسی اور شہر دیکھیں جہاں جو ہے وہ ہمارے جو ہے انداز کو جو ہے وہ زیادہ تر اس کی داد و تحسین مل سکے.
تو میں اسی چند الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آج کچھ لمبا ہو گیا. نہیں لیکن بہت مزہ آیا جی. جو میں آپ کو ماہر اقبال کہتا ہوں آج اس کا میں، اور ہم نے انجوائے کیا بہت. مجھے تو بہت اچھا لگا. بہت شکریہ جی. پروگرام تھا فہم اقبال. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر مظفر علی کشمیری صاحب، اور پروگرام تھا فہم اقبال. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ہم بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. انشاءاللہ.